कलाम खुदा को जो है आज हम जो सीखेंगे ये उसी सिलसिले की कड़ी है जिसमें हम सीख रहे हैं कि हम किस तरीके से उस रूहानी जिंदगी को जो है की तरफ गामजन हो सकते हैं। हम जो उनसे इसके अंदर हमने सीखा कि बुलाहट और चुने जाने के दरमियान क्या फ़र्क है। हम देख रहे हैं कि जब आप चुन लिए जाते हैं तो आपको जो उनसा है एहसास होता है कि आप अपनी पुरानी ज़िंदगी में अब वापस नहीं जाएंगे उस गुनाहनुदा ज़िंदगी में जिसके वसीले से आप मौत का सामना करते, आपको उस कफ़ारे के वसीले से निजात मिली है। हम देख रहे हैं कि आप उस निजात को हासिल करने के लिए आपने उस कलाम को जो है उस खुशखबरी को कबूल किया है और उस खुशखबरी को कबूल करने के वसीले से आपने अपने गुनाहों का एहसास किया और तौबा की तरफ माइल हुए। हम तौबा को जो उनसा है सीख रहे हैं। हमने इसके अंदर जो उनसे जो पिछले 3 जो एपिसोड्स हुई हैं उसमें बुलाहट और चुने जाना और तौबा को जो उनसे सीखा है। आज हम तौबा को जो उनसा है खुदाए कदूस के कलाम की हिकमत के मुताबिक कोशिश करेंगे कि जानने के खुदाए कदूस तौबा को क्या बयान करते हैं। हम देखते हैं कि मेरे और आपके निजात दहिंदा वो पौलू लुकास रसूल की अंजील के मुताबिक उनके 13वें बाब के अंदर यूं फरमाते हैं। लुकास रसूल की अंजील 13वां बाब और 3री आयत यूं बयान करती है। मेरे और आपके निजात दहिंदा फरमाते हैं, मैं तुमसे कहता हूं कि नहीं बल्कि अगर तुम तौबा ना करोगे तो सब इसी तरह हलाक होगे। हम देखते हैं कि कलाम खुदा आपको बयान करता है उस निजात देने वाले मसाया की मार्फत जो लुकास रसूल ने जो है 13वें बाब की 3री आयत में बयान किया है कि मसाया फरमा रहे हैं कि अगर हम तौबा नहीं करेंगे तो हम हलाक ठहरेंगे। हम 5वीं आयत में देखते हैं इसी बाब की कलाम खुदा फिर से बयान करता है, मैं तुमसे कहता हूं कि नहीं बल्कि अगर तुम तौबा ना करोगे तो सब इसी तरह हलाक होगे। हम देखते हैं कि कलाम खुदा हमें बयान करता है कि हमें तौबा करनी क्यों जरूरी है। हम देखते हैं कि आज बहुत कम लोग जो हैं वो इस बात की मुनादी कर रहे हैं कि तौबा की तरफ माइल हों, बल्कि वो आपको ये जता रहे हैं कि ऑलरेडी आप निजात याफ्ता ठहरे हैं। मुसाया आपसे फरमा रहे हैं कि अगर आप तौबा नहीं करेंगे, अगर जो उनसा है आप अपने गुनाहों को नहीं देखेंगे, नहीं जांचेंगे, नहीं पहचानेंगे, नहीं एहसास करेंगे तो आप तौबा की तरफ माइल नहीं हो सकेंगे। बहुत कम लोग इस तौबा के अमल को जान सके, उसको सीख पाए। हम देखते हैं कि यूनानी जुबान में जो तौबा के लिए जो लफ्ज इस्तेमाल हुआ है वो मिटैनियो है, जो कि यूनानी जुबान का स्ट्रॉन्ग G3340 है। और इसी का जो इब्रानी जुबान में तौबा के लिए लफ्ज इस्तेमाल हुआ है वो नौखेम है और ये इब्रानी जुबान का एक कंकॉर्डेंस 5162 है। जब हम देखते हैं कि तौबा का मतलब क्या है तो तौबा का मतलब है दिल की तब्दीली,
आपके ख्यालात की तब्दीली, आपके इरादों की तब्दीली, अगर आपके दिल की तब्दीली मुमकिन नहीं हुई, अगर आपके दिल तब्दील नहीं हुआ, अगर आपकी सिग्निफिकेंट चेंज नहीं आई अपने ख्यालात में, अपने इरादों के अंदर, तो आपकी तौबा हुई ही नहीं है। क्योंकि तौबा के लिए जो हम देखते हैं, जो इसके माने को सीखते हैं, जो यूनानी जुबान और इब्रानी जुबान के अंदर इस्तेमाल हुआ है कलाम खुदा में, यूनानी जुबान में मिटानियो और इब्रानी जुबान में नाखेम जो उनसे है, तो वहां पे हमें देखने को मिलता है कि तौबा जो उनसी है वो मुकम्मल तौर पर अपने आप को तब्दील करना है, अपने दिल को जो उनसे तब्दील करना है, अपने ख्यालात को तब्दील करना है, अपने इरादों को बदल देना है। कलाम खुदा हमें सिखाता है कि हमें तौबा की तरफ क्यों माइल होना है, क्योंकि मेरे और आपके निजात दहिंदा ने बड़े वजाहत से लुकास रसूल की मार्फत 13वें बाब की 3वीं और 5वीं आयत में आपको फरमाया है कि अगर तुम तौबा ना करोगे तो सब हलाक होगे। कलाम खुदा आपको वार्न करता है, कलाम खुदा आपको इंतबाह करता है, कलाम खुदा आपको नसीहत करता है। हमें दिल की तब्दीली, हमें इरादों की तब्दीली, हमें अपने ख्यालात की तब्दीली करनी होगी, तभी तो हमारी तौबा कबूल होगी और तभी हम उस नजात को जो उनसे जिसका इलाही इंतजाम किया गया उसके हकदार ठहरेंगे। हम देखते हैं पतरस रसूल अमाल की किताब 3रे बाब की 19वीं आयत में यूं बयान करते हैं। पतरस रसूल अमाल की किताब 3रा बाब उसकी 19वीं आयत में बयान करते हैं, बस तौबा करो और रजू लाओ ताकि तुम्हारे गुनाह मिटाए जाएं और इस तरह यहोवा खुदावंद के हुजूर से ताजगी के दिन आए। कलाम खुदा पतरस रसूल के मार्फत वो बात जो मेरे और आपके निजात हिंदा ने जब वो जमीनी जिंदगी अपनी गुजारते हैं जो बात फरमाई, वही पतरस रसूल रूह की मार्फत फरमाते हैं, बस तौबा करो और रजू लाओ। Repent therefore and be converted that your sins may be blotted out। आपके तौबा का मकसद ही जो सा है आपके गुनाह को आपसे उठा लेना है। Repent therefore be converted। कन्वर्ट बदल जाना, तब्दील हो जाना, अपने आप को, अपने इरादे को, अपने दिल को, अपने ख्यालात को बदल देना, तब्दील कर देना। किस चीज से? उस गुनाहगार जिंदगी से। तभी जो है आपके गुनाह मिटाए जाएंगे और यहोवा खुदावंद के हुजूर से ताजगी के दिन आएंगे। अगर आपके दिल, आपके ख्यालात, आपके इरादे तब्दील नहीं होते, अगर वो गुनाह करने पर मायल ठहरते हैं, अगर वो खुदा के हुक्मों को तोड़ने पर जो उनसे अपने आप को बजिद ठहराते हैं, तो आपके गुनाह आपसे मिटाए नहीं गए। और आपके गुनाह जब आपसे मिटाए ही नहीं गए तो आपके दिन, जो ताजगी के दिन, जो यहोवा खुदावंद की तरफ से आपके लिए बख्शिश थे, वो मुमकिन ही नहीं ठहरेंगे। आपको कन्वर्ट होना पड़ेगा, आपको तब्दील होना पड़ेगा, आपको टर्न बैक होना पड़ेगा, आपको जो सा है चेंज होना पड़ेगा। किस चीज से टर्न बैक, किस चीज से कन्वर्ट, किस चीज से आपको तब्दील होना है? उस शैतानी अमल से, उन लोगों से जो ये बयान करते हैं कि खुदा के हुक्म जौन से हैं आपके लिए अब ठहरे ही नहीं, खुदा के हुक्म आपसे जुदा कर दिए गए, खुदा के हुक्म आपसे उठा लिए गए। खुदा का कलाम आपको बयान करता है मसाया की मार्फत, रसूलों की मार्फत, नबियों की मार्फत के पास तौबा करो और रजू लाओ
تاکہ تمہارے گناہ مٹائے جائیں اور یہ ہوا خداوند کے حضور سے تعزیت کے دن آئے۔ میرا اور آپ کا نجات دہندہ اس لیے نہیں آیا کہ آپ گناہ کرتے رہیں، آپ گناہ میں رہیں اور وہ آپ کو نجات دیں۔ وہ آپ کے گناہوں کو اٹھانے کے لیے آئے ہیں۔ اس کے لیے آپ کو توبہ کرنی ہوگی، آپ کو معافی مانگنی ہوگی، آپ کو احساس کرنا ہوگا، آپ کو تبدیل ہونا ہوگا تاکہ آپ کے گناہ مٹائے جائیں اور آپ کے زندگی میں خدا قدوس کی طرف سے تعزیت کے دن آئیں۔ کلام خدا ہمیں بیان کرتا ہے، ہم یوحنان رسول پہلا یوحنان تیسرے باب کی تیسری آیت میں آئیں گے۔ پہلا یوحنان، یوحنا عمومی طور پہ کہا جاتا ہے، یوحنا نام نہیں ہے، یہ یوحنان ہے۔ پہلا یوحنان تیسرا باب اور تیسری آیت یوں بیان کرتی ہے کلام خدا سے، اور جو کوئی ان سے یہ امید رکھتا ہے اپنے آپ کو ویسا ہی پاک کرتا ہے جیسے وہ پاک ہیں۔ اگر آپ اپنے آپ کو تبدیل کرتے ہیں، اگر آپ توبہ کرتے ہیں، اگر آپ اپنے آپ کو چینج کرتے ہیں، اگر آپ اپنے آپ کو ٹرن بیک کرتے ہیں فرام دا سینس، تو آپ، کلام خدا کہتا ہے کہ آپ اپنے آپ کو پیوریفائی کرتے ہیں، آپ اپنے آپ کو سینٹیفائی کرتے ہیں، آپ اپنے آپ کو جو ان سا ہے پاک ٹھہراتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ آپ کو امید ہے کہ آپ کی توبہ قبول ہو گئی، آپ کی توبہ قبول ہوگی، آپ کے گناہ آپ سے دھل گئے، آپ کے گناہ جو ان سے آپ سے مٹ گئے، آپ پاک ٹھہرے۔ اس لیے پاک ٹھہرے کیونکہ آپ نے ان پر بھروسہ کیا جو پاک کرنے پر قادر ہے، کیونکہ وہ خود کلام خدا فرماتا ہے وہ پاک ہیں۔ آپ کو توبہ کے لیے جو ان سا ہے بلیو کرنا ہوگا، آپ کو اعتقاد رکھنا ہوگا اور آپ کو عمل کرنا ہوگا۔ محض اعتقاد سے آپ کی توبہ قبول نہیں ہوگی، محض عمل سے توبہ قبول نہیں ہوگی۔ آپ کو اعتقاد اس پر جس نے آپ کی توبہ قبول کرنی ہے، اور عمل اپنے ذریعے کہ آپ نے آئندہ سے جو ان سا ہے گناہ سے کنارہ کرنا ہے، آپ نے اپنے آپ کو تبدیل کرنا ہے۔ اس لیے توبہ کے لیے دو ایلیمنٹس کا ہونا ضروری ہے۔ ذہن میں رکھیے گا، توبہ دو ایلیمنٹس پہ مشتمل ہے، اعتقاد کے اوپر اور عمل کے اوپر۔ آپ محض اعتقاد سے توبہ حاصل نہیں کر سکتے، آپ محض عمل سے توبہ حاصل نہیں کر سکتے۔ آپ کو اعتقاد اور عمل دونوں کو جو ان سا ہے وہ گرداننا ہوگا۔ ہم دیکھتے ہیں کلام خدا ہمیں بیان کرتا ہے، رسول نبی اعتقاد رکھتے ہیں، وہ بلیو کرتے ہیں، وہ فیتھ رکھتے ہیں اور خدا قدوس کے حکموں پر عمل کرتے ہیں، اور اسی سبب سے وہ راست باز ٹھہرائے جاتے ہیں۔ ابراہم جو ایک بت پرست تھے، خدا قدوس جب انہیں حکم دیتے ہیں ان حکموں کو مانتے ہیں، ان حکموں پر عمل پیرا ہوتے ہیں، وہ اعتقاد رکھتے ہیں کہ میرا حکم دینے والا اپنے وعدے میں دیر نہیں کرے گا، اپنے وعدے کا پاس کرے گا۔ اور لکھا ہے کہ یہ ابراہم کے لیے راست بازی گنا گیا کیونکہ انہوں نے میرے حکموں کو بجا لایا۔ اس لیے
وہ راس بازوں کے باپ کہلاتے ہیں۔ ہم رسولوں کے اعمال 16ویں باب میں آئیں گے۔ رسولوں کے اعمال 16واں باب اور اس کی 31ویں آیت کو دیکھیں گے۔ رسولوں کے اعمال 16واں باب اس کی 31ویں آیت، کلام خدا سے ہمیں یوں سیکھنے کو ملتا ہے۔ ہم عمومی طور پہ جو ان سے ہے کلام خدا کو جو ہے وہ ناچیز گردانتے ہیں، اس سے روگردانی کرتے ہیں۔ ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ ایسے کلام سنانے والے ہمیں مل جائیں جو ہمارے دل کی باتیں ہم سے بیان کریں، تاکہ ہم خدا کے حکموں سے بچ سکیں۔ کلام کے اندر سے تو وہ بچ نہیں پائیں گے، وہ ایسی لیے اس طرح کے کلام سنانے والے، اس طرح کے پیغام دینے والے ڈھونڈتے ہیں جن کے وسیلے سے وہ ان احکام سے بچ سکیں۔ کلام خدا آپ کو بیان کرتا ہے کہ آپ جب تک توبہ نہیں کریں گے تب تک بچ نہیں پائیں گے۔ ہم رسولوں کے اعمال 16 باب کی 31ویں آیت میں آتے ہیں، کلام خدا فرماتا ہے انہوں نے کہا خداوند یہوہ شاہی پر مان لا تو اور تیرا گھرانہ نجات پائے گا۔ آپ کی نجات کے لیے ایمان لانا، بلیو کہ وہ آپ کو نجات دے سکتے ہیں۔ آپ کا ایمان، آپ کا بلیو، آپ کا فیتھ بہت ضروری ہے، مگر محض فیتھ کافی نہیں، کیونکہ فیتھ تو شیطان کا بھی ہے۔ آپ کو عمل کرنا ہوگا۔ توبہ 2 چیزوں پہ مشتمل ہے، اعتقاد پہ کہ آپ کی توبہ قبول کی جائے گی، اور عمل پہ کہ آئندہ سے آپ گناہ کے دلدل میں نہیں دھنسیں گے۔ ہم اگر محض اعتقاد رکھنا چاہتے ہیں، اگر محض ایمان سے راز باز ٹھہرنا چاہتے ہیں تو ایسا ممکن نہیں ہوگا۔ ہم دیکھتے ہیں لوکاس رسول کی انجیل 6 باب کے اندر کلام خدا ہمیں کیا بیان کرتا ہے۔ لوکاس رسول کی انجیل 6 باب اور اس کی 46ویں آیت میں جب آپ آئیں تو کلام خدا آپ کو بڑے وضاحت سے بیان کرتا ہے۔ وہ بیان کرتا ہے مسیح میرے اور آپ کو نجات دینے والے، وہ جو کہ گناہوں کو معاف کرنے پر قادر ہیں، جو کہ زندگی بخشنے پر قادر ہیں، وہ کیا فرماتے ہیں؟ وہ فرماتے ہیں لوکاس رسول کی انجیل 6 باب کی 46ویں آیت میں، جب تم میرے کہنے پر عمل نہیں کرتے تو کیوں مجھے خداوند خداوند کہتے ہو؟ کلام خدا آپ کو بیان کرتا ہے کہ آپ کو عمل کرنا ہوگا۔ توبہ آپ کی قبول کی جائے گی جب آپ کا ایمان ہوگا کہ آپ کے توبہ قبول کرنے والے کے پاس اختیار ہے۔ اس توبہ کی قبولیت کے ساتھ آپ کو آئندہ سے اپنی زندگی میں تبدیلی لانی ہوگی، اپنے دل کی تبدیلی، اپنے خیالات کی تبدیلی، اپنے ارادوں کی تبدیلی۔ توبہ 2 ایلیمنٹس پہ مشتمل ہے، اعتقاد اور عمل۔ جب ہم توبہ کرتے ہیں تو ہم ان تمام بری چیزوں سے جو ہم سے سرزد ہوئی، وہ گناہ جو ہم سے سرزد ہوئے، ان سے کنارہ کرتے ہیں۔ ہماری زندگی کی نئی شروعات ہوتی ہے، اور وہ شروعات
गुनाह से मुबरा नहीं है, बल्कि खुदा कदूस के हुक्मों पर अमल करने से नई जिंदगी का आगाज ठहरता है। हम फिर से जानते बूझते उन गुनाहों को अपने से दूर करते हैं। हम जाने में अनजाने में जब भी गुनाह हमसे सरजद हो, हम फौरन इस यकीन के साथ कि खुदाए कदूस हमारी तौबा हमसे कबूल करते हैं, हमें इस गुनाह से मुबर्रा ठहराते हैं, हमारे इस गुनाह की बख्शिश करते हैं, हम मदद मांगते हैं। कलाम खुदा आपको बताता है कि जब आप रिपेंट करते हैं, यू स्टॉप डूइंग व्हाट यू वर डूइंग एनीथिंग रॉन्ग, यू स्टार्ट लिविंग इन हार्मनी विद द गॉड्स लॉ, यू स्टॉप सिनिंग डिलिबरेटली एंड नोइंगली। कलाम खुदा आपको बयान करता है, जब खुदाए कदूस आपको अपनी हिकमत देते हैं, जब खुदाए कदूस आपको देखते हैं कि ये कलाम आप तक पहुंचा, आपने इस खुशखबरी को कबूल किया, आपने इस खुशखबरी को अपनाया, आपने इस खुशखबरी को जांचा, आपने अपने अंदर निगाह की, आपको अपनी जिंदगी में घिनौनापन नजर आया, आपको अपने गुनाह का एहसास हुआ, आपने खुदाए कुदूस के हुजूरी में सिजदा ज़ेर होकर अपने गुनाह की माफी तलब की और वादा किया, इकरार किया, अहद बांधा कि आइंदा से आप इस गुनाह आलूदा जिंदगी में वापस दाखिल नहीं होंगे, बल्कि नए सिरे से खुदाए कदूस की कुव्वत से, उनकी हिकमत से, उनकी बख्शिश से, उनके हुक्मों पर अमल पैरा ठहरेंगे। जब खुदाए कदूस आपको बुलाते हैं, वो आपकी वो जो रूहानी अंधापन था वो आपसे दूर करते हैं। वो आपको जो है वो अपने हाथों में उठा लेते हैं। वो आपको अपने गिर्द जौन सा है, आपके गिर्द साया जौन सा ठहराते हैं, ताकि आप उनके कलाम की बदौलत अपनी जिंदगी को उस रास्ते पर उस्तवार कर सकें। वो आपको रास्ता दिखाते हैं, वो आपको मददगार देते हैं, ताकि आप उस मददगार जो रूल कुद्स है उसके जरिए से उस रास्तबाजी के ताज की तरफ बढ़ते चले जाएं और उस अब्दी जिंदगी को जो है वो हासिल करने का सबब जो है वो ठहर पाए। तौबा आपकी जिंदगी का एक अहम मोड़ है। आपका अख्तियार है कि आप अपनी जिंदगी में मोड़ लाना चाहते हैं या उसी तरह की जिंदगी को बसर करते चले जाना चाहते हैं उस आखिरी अदालत तक जिसके अंदर हर एक का हिसाब लिया जाएगा, और जो उनके हुक्मों पर अमल पैरा होंगे उन्हें तो वादे के मुताबिक जिंदगी का ताज दिया जाएगा, और वो जो खुदाए कदूस के हुक्मों को पामाल करते चले आए, अपने नफ्स के ताबे रहे, वो हमेशा की हलाकत के फर्जंद ठहराए जाएंगे। ट्रू रिपेंटेंस आपकी जिंदगी का एक अहम टर्निंग पॉइंट है। आपका फैसला आपकी जिंदगी को तब्दील करेगा। फैसला आपका है, जिंदगी आपकी है। तौबा खुदा की तरफ से एक बख्शिश है, एक गिफ्ट है आपके लिए। आपको मौका है कि आप
اس ٹرننگ پوائنٹ، اس اہم موڑ پر مڑیں، ٹرن بیک ہوں، چینج ہوں، اپنے ارادوں کو، اپنے خیالات کو، اپنے دل کو تبدیل کریں۔ خدا قدوس کی یہ بخشش ہر اس شخص کے لیے ہے جو ان کے کلام کو سن کر اسے قبول کرتا ہے اور خدا قدوس کے کلام پر عمل پیرا ہونے کی جستجو کرتا ہے۔ ہمیں دعا کرنی ہوگی، ہمیں اس نئی روح کے لیے دعا کرنی ہوگی، ہمیں اس نئے ایٹیٹیوڈ کے لیے دعا کرنی ہوگی کہ ہمارے پرانے خیالات ہم سے جاتے رہیں، ہم نئے خیالات، ایک نئی زندگی کا آغاز کرنے والے بنے۔ ہمیں یہ دیکھنا ہوگا، ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ اس جہاں کے خدا سے ہم کنارہ کریں، وہ جہاں کا خدا جس کے وسیلے سے ہم بری عادات میں مبتلا ٹھہرے، ہمیں اپنے دل کو تبدیل کرنا ہوگا۔ ہمیں دیکھنا ہوگا کہ ہمارا دل اب کس طرف مائل ہوتا ہے، ہمیں دیکھنا ہوگا ہمارے خیالات کس طرح کے ہیں، ہمیں ان پرانے خیالات کو چھوڑنا ہوگا۔ ہم یرمیہ نبی کی کتاب کے 17ویں باب میں آتے ہیں۔ یرمیہ نبی کی کتاب 17واں باب اور اس کی 9ویں آیت کیا بیان کرتی ہے؟ کلام خدا بیان کرتا ہے، دل سب چیزوں سے زیادہ ہیلا باز اور لا علاج ہے، اس کو کون دریافت کر سکتا ہے؟ میں یہوہ خداوند دل و دماغ کو جانچتا اور آزماتا ہوں تاکہ ہر ایک آدمی کو اس کی چال کے موافق اور اس کے کاموں کے پھل کے مطابق بدلہ دوں۔ کلام خدا یرمیہ نبی کے مطابق بتاتا ہے کہ آپ کو آپ کے دل کو تبدیل کرنا ہوگا۔ آپ کا دل جون سا ہیلا باز ہے، آپ کا دل جب تک تبدیل نہیں ہوتا، آپ کے خیالات تبدیل نہیں ہوں گے، آپ کے ارادے تبدیل نہیں ہوں گے۔ آپ کو اپنے دل کو تبدیل کرنا ہوگا۔ آپ کو اس دل کو تبدیل کرنے کے لیے آپ کو جھکنا ہوگا، آپ کو گڑ گڑانا ہوگا، آپ کو کرائے آؤٹ کرنا ہوگا کہ خدا قدوس آپ کے اس دل کو تبدیل کرتے ہیں۔ آپ کے اپنے بس میں اپنے دل کی تبدیلی ممکن ہی نہیں۔ آپ کو اس تبدیلی کے لیے خدا قدوس کے حضور جھکنا ہوگا تاکہ آپ کے خیالات تبدیل ہو سکیں۔ ہم ایک اور حوالے میں آتے ہیں، فلپیوں کے خط 2 باب کی 5ویں آیت میں آتے ہیں۔ کلام خدا ہمیں یوں بیان کرتا ہے، فلپیوں کا خط 2 باب اور اس کی 5ویں آیت کلام خدا بیان کرتی ہے، ویسا ہی مزاج رکھو جیسا مسیح یہوہ شاہ کا تھا۔ ہمیں اپنے ایٹیٹیوڈ کو چینج کرنا ہوگا، ہمیں اس مزاج کو اپنانا ہوگا جو مسیح کا مزاج تھا۔ ان کا مزاج کیسا تھا؟ کلام خدا بیان کرتا ہے فلپیوں 2 باب کی 6 آیت میں، انہوں نے اگرچہ خدا کی صورت پر تھے، خدا کے برابر ہونے کو قبضہ میں رکھنے کی چیز نہ سمجھا، بلکہ اپنے آپ کو خالی کر دیا اور خادم کی صورت اختیار کی اور انسانوں کے مشابہ ہو گئے اور انسانی شکل میں ظاہر ہو کر اپنے آپ کو پست کر دیا اور یہاں تک فرمانبردار رہے کہ موت، بلکہ صلیبی موت
گوارا کی۔ ویسا ہی مزاج رکھو جیسا مسیح ہوا شائع کا تھا۔ یہ ہے دل کی تبدیلی، یہ ہے ارادوں کی تبدیلی۔ آپ کو مزاج اپنا بدلنا ہوگا۔ اس مزاج کو بدلنے کے لیے کرائے آؤٹ کرنا ہوگا، گڑ گڑانا ہوگا، جھکنا ہوگا۔ اکثر لوگ یہ سوچتے ہیں، یہ سوال کرتے ہیں کہ کس طرح ہم اپنے آپ کو تبدیل کریں۔ بہت آسان ہے۔ کلام آپ کو رستہ دیتا ہے، کلام آپ کو سکھاتا ہے، کلام آپ کو سمجھاتا ہے۔ آئے ہم زبور کی کتاب 51ویں باب میں آئے۔ زبور 51واں باب، کلام خدا ہمیں کیا بتاتا ہے؟ کلام خدا ہمیں یوں سکھاتا ہے، زبور 51، اور اس کو ہم سیکھیں گے۔ ہم دیکھیں گے پہلی 3 آیات کو۔ پہلے کلام خدا داؤد نبی کی معرفت یوں فرماتے ہیں، آئے خدا اپنی شفقت کے مطابق مجھ پر رحم کر، اپنی رحمت کی کثرت کے مطابق میری خطائیں مٹا دیں، میری بدی کو مجھ سے دھو ڈالیں اور میرے گناہ سے مجھے پاک کریں، کیونکہ میں اپنی خطاؤں کو مانتا ہوں، میرا گناہ ہمیشہ میرے سامنے ہے۔ آپ کو کرائے آؤٹ کرنی ہوگی اس مزاج کو حاصل کرنے کے لیے۔ وہ جو حلیمی کا مزاج ہے، وہ جو اپنے آپ کو خالی کر دینے کا مزاج ہے، وہ جو اپنے آپ کو پست کر دینے کا مزاج ہے، ویسا ہی مزاج رکھو جیسا مسیح ہوا شائع کا تھا۔ اس مزاج کو حاصل کرنے کے لیے آپ کو خدا قدوس کے حضوری میں جھکنا ہوگا۔ شیطان آپ کو یہ مزاج حاصل نہیں کرنے دے گا۔ ہم دیکھیں گے کہ اس وقت مزاج ہے کیا، لیکن پہلے ہم دیکھ رہے ہیں کہ داؤد نبی جو ہیں وہ جھک جاتے ہیں، وہ گڑ گڑاتے ہیں خدا قدوس کے حضور، وہ سرنگوں ہوتے ہیں خدا قدوس کے حضور۔ وہ کہتے ہیں کہ میں اپنی خطاؤں کو مانتا ہوں۔ مجھے اور آپ کو اپنی خطاؤں کو ماننا ہوگا، ہیلے بہانے نہیں چلیں گے، درگزر نہیں چلے گا، ifs and buts نہیں چلیں گی۔ میں نے تو اس طرح کیا، وہ تو اس لیے ہو گیا، یہ نہیں چلے گا۔ ماننا ہوگا اگر آپ اپنے دل کی تبدیلی چاہتے ہیں، اگر اپنے ارادے کی تبدیلی چاہتے ہیں، اگر اپنے خیالات کی تبدیلی چاہتے ہیں، اگر یہ چاہتے ہیں کہ آپ کا مزاج ویسا ہی ہو جیسا مسیح ہوا شائع کا تھا، تو آپ کو اپنی خطاؤں کو ماننا ہوگا، آپ کو اپنے گناہ کو اپنے سامنے رکھنا ہوگا۔ ہم دیکھتے ہیں زبور 51 کی 6 آیت سے، مجھے خوشی اور خرمی کی خبر سنائیں تاکہ وہ ہڈیاں جو آپ نے توڑ ڈالی ہیں شادمان ہوں۔ میرے گناہوں کی طرف سے اپنا منہ پھیر لیں اور میری سب بدکاری مٹا ڈالیں۔ آئے خدا میرے اندر پاک دل پیدا کرے اور میرے باطن میں اثر نو مستقیم روح ڈال دے۔ آپ کے گناہ مٹائے جائیں گے،
آپ کی بدی آپ سے دور کر دی جائے گی جب آپ مدد کے لیے خدا قدوس کے حضوری میں گڑ گڑائیں گے۔ وہ لوگ جو یہ سوال کرتے ہیں، وہ لوگ یہ جو بہانے بناتے ہیں کہ کس طرح ہمارے دل تبدیل ہوں گے، کس طرح ہمارے خیالات تبدیل ہوں گے، کس طرح ہم خدا کے حکموں کو مانیں گے، ممکن نہیں ٹھہرتا، ممکن ٹھہراتا ہے کلام خدا۔ کلام خدا آپ کو روڈ میپ دیتا ہے، کلام خدا بیان کرتا ہے توبہ کی طرف آئیں، پس توبہ کرو اور رجوع لاؤ تاکہ تمہارے گناہ مٹائے جائیں اور یہ ہوا خداوند کے حضور سے تازگی کے دن آئے۔ داؤد نبی کی طرح جو جھک گئے، جو گڑ گڑائے، جنہوں نے کہا کہ میرے خطائیں، میرے گناہ میرے سامنے ہیں، میں انہیں مانتا ہوں، مجھ سے یہ ہٹا لیں، ان سے اپنا منہ پھیر لیں، میری بدی مٹا ڈالیں۔ وہ چلا اٹھتے ہیں، آئے خدا میرے اندر پاک دل پیدا کریں اور میرے باطن میں اثر نو مستقیم روح ڈال دیں۔ ریپینٹنس، توبہ، دو چیزوں کا نام ہے، اعتقاد اور عمل۔ داؤد نبی کو اعتقاد ہے، داؤد نبی کو اعتقاد ہے اپنے خدا پر کہ وہ ان کے دل کو تبدیل کر سکتے ہیں، ان کے اندر پاک دل ڈال سکتے ہیں، ان کے اندر اثر نو مستقیم روح ڈال سکتے ہیں تاکہ وہ عمل کر سکیں، تاکہ وہ پھر گناہ نہ کر سکیں۔ مجھے اور آپ کو بھی چلانا ہوگا، مجھے اور آپ کو بھی پکارنا ہوگا، ہمیں دیکھنا ہوگا کہ ہم کس طریقے سے اس گناہ سے بچ سکتے ہیں۔ ہمیں اپنے ارادوں کو تبدیل کرنا ہوگا۔ کون سے ارادے؟ وہ ارادے جو اس وقت آپ کے اندر موجود ہیں، وہ ارادے جنہوں نے آپ کو جکڑا ہوا ہے، وہ ارادے جو آپ کو گناہ کے دلدل کے اندر دھنسائے ہوئے ہیں، وہ ارادے جو آپ پر حاوی ہیں، وہ ارادے جو آپ کے دل کے اندر موجود ہیں۔ ان ارادوں کو بدلنا ہوگا، چھوڑنا ہوگا، کنارہ کرنا ہوگا۔ ہم مرکز رسول کی انجیل کے 7ویں باب میں آئیں گے۔ مرکز رسول کی انجیل 7واں باب اور 20 اور 21ویں آیت کو پہلے دیکھیں گے۔ کلام خدا بیان کرتا ہے، پھر انہوں نے کہا جو کچھ آدمی میں سے نکلتا ہے وہی اس کو ناپاک کرتا ہے، کیونکہ اندر سے یعنی آدمی کے دل سے برے خیال نکلتے ہیں، حرام کاریاں، چوریاں، خون ریزیاں، زنا کاریاں، لالچ، بدیاں، مکر، شہوت پرستی، بد نظری، بدگوئی، شیخی، بے وقوفی، یہ سب بری باتیں اندر سے نکل کر آدمی کو ناپاک کرتی ہیں۔ اگر یہ میرے اور آپ میں موجود ہیں، جو کہ موجود ہیں، ایک شخص بھی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ وہ پاک دل رکھتا ہے۔ اگر وہ پاک دل نہیں رکھتا تو اس کا مزاج مسیح جیسا نہیں، اور اگر اس کا مزاج مسیح جیسا نہیں تو وہ ناپاک ہے، کیونکہ اگر مسیح اس کے اندر ہے تو وہ پاک ہے، کیونکہ مسیح پاک ہے۔ اسی لیے
ہمیں توبہ کرنی ہوگی۔ خدا قدوس فرماتے ہیں توبہ کرو ورنہ سب ہلاک ہو جاؤ گے۔ پطرس رسول فرماتے ہیں توبہ کرو اور رجوع لاؤ۔ یہ چیزیں ہمیں اپنے اندر سے نکالنی ہوں گی۔ ہمیں کلام خدا نے طریقہ سکھا دیا، ہمیں کلام خدا نے بتا دیا کہ ہمیں کرنا کیا ہے۔ ہمیں گڑ گڑانا ہوگا، ہمیں اس پاک دل کے لیے التجائیں کرنی ہوں گی، نئی روح کے لیے مناجاتیں پیش کرنی ہوں گی، تاکہ ہم وہ مزاج رکھ سکیں جو مسیح یہوہ شائع کا تھا۔ ہم یشعیاہ نبی کی کتاب کے 55 باب میں آئیں گے۔ یشعیاہ نبی کی کتاب 55واں باب، اور ہم کلام خدا میں 7ویں آیت کو دیکھیں گے۔ کلام خدا ہمیں یوں بیان کرتا ہے، شریر اپنی راہ کو ترک کرے اور بدکردار اپنے خیالوں کو، اور وہ یہوہ خداوند کی طرف پھرے اور وہ ان پر رحم کریں گے، اور ہمارے خدا کی طرف، کیونکہ وہ کثرت سے معاف کریں گے۔ شریر اپنی راہ سے پھرے۔ یہ جو بدی کی باتیں ہمارے اندر موجود ہیں، یہ جو بدی کی باتیں آپ کے اندر موجود ہیں، ان سے کنارہ کرنا ہوگا، ان سے اجتناب کرنا ہوگا۔ ہمیں کلام خدا میں بیان کیا جا رہا ہے کہ ہمیں اپنے گناہ آلودہ زندگی سے، جن پر ہم چل رہے ہیں، ان خیالات سے جو ہمارے اندر سے نکلتے ہیں، انہیں چھوڑنا ہوگا۔ ان کو چھوڑنے کا طریقہ کار خدا قدوس نے آپ کو دے دیا، کلام خدا نے آپ کو بیان کر دیا۔ بہت آسان ہے۔ نگاہ کریں، جانچیں، دیکھیں اور پرکھیں اپنے آپ کو آپ کے گناہ نظر آ جائیں گے، آپ کو آپ کی بدیاں نظر آ جائیں گی۔ ان بدیوں کا احساس کرتے ہوئے خدا قدوس کی حضوری میں آئیں، پورے ایمان کے ساتھ ان سے التجا کریں، ان سے مناجات کریں کہ وہ آپ کی بدی آپ سے اٹھا لیں، آپ کے گناہ آپ سے مٹا دیں، آپ کے اندر ایک پاک دل پیدا کریں، آپ کے اندر ایک نئے سرے سے روح ڈالیں، تاکہ آپ اس سچائی کے رستے پر، ان حکموں پر عمل کرتے ہوئے اس راست بازی کی تاج کی طرف بڑھتے چلے جائیں۔ آپ کی یہ توبہ آپ سے تقاضا کرتی ہے کہ آپ کا ایمان ہو، آپ کا بلیف ہو، آپ کا فیتھ ہو کہ خدا کی بادشاہت نزدیک آ گئی ہے۔ آپ کو اپنے خیالات سے، اپنے ارادوں سے، اپنے دل سے تبدیلی چاہنی ہے۔ آپ زندگی کے اس موڑ پر کھڑے ہیں جہاں سے آپ
रास्तबाजी के ताज को हासिल कर सकते हैं या हलाकत के फर्जंद ठहर सकते हैं। कलाम खुदा ने आपको ये मौका दिया है, आप इस मौके को गवाएं मत। खुदा कदूस की तरफ तवज्जो करें, खुदा कदूस की तरफ रजू करें, तौबा करें, ताकि आपके जिंदगी में यह हवा खुदावंद के हुजूरी से ताजगी के दिन आए। तौबा के लिए जरूरी है कि आपको एहसास हो, आपको महसूस हो, अपने उन गुनाहों का पछतावा हो, आपका ईमान हो कि आपके गुनाहों को माफ करने पर खुदा कादर है और उस माफी के नतीजे में आप जिंदगी का ताज को हासिल करेंगे। खुदा कदूस हम सब को जो उनके हुजूरी में सरबसजूद होते हैं, गिड़गिड़ाते हुए, रोते हुए घुटने टेकते हैं, मिलकर दुआ करें कि वो हमारे अंदर नए सिरे से दिल पैदा करें और हमें नई रूह दें, जिसके वसीले से हम उनके हुक्मों को मान सकें और उन पर अमल पैरा हो सके। खुदा कदूस आप सबको अपनी हिकमत से मुनव्वर ठहराएं। आमीन।